مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ روزہ میں 6 چیزوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے میرے دوستو، ورنہ روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت۔ نگاہ کی حفاظت انسان کو ولی بنا دیتی ہے، نگاہ کی حفاظت انسان کو کشف عطا کر دیتی ہے، نگاہ کی حفاظت انسان کو اللہ کے انوارات کا دیدار کرا دیتی ہے، نگاہ کی حفاظت چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتی ہے، اور جس کی پاکیزہ نگاہیں ہوتی ہیں اس پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گفتگو، بد کلامی، گالی گلوچ، لعن طعن، بد اخلاقی، لڑنا جھگڑنا، تکبر، بے حیائی، فحش کی باتیں اور گانے سنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں گناہ والی ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی نعت مبارک جو نعت ہو لیکن اس کے ساتھ ساز آ جائے اور پڑھنے والے ریشمی کپڑے پہن لیں اور سونے اور چاندی کے کنگن ہاتھوں میں ڈال لیں، جو آج کے پرفتن دور کے اندر ایسے قوال نظر آتے ہیں کہ داڑھی بھی نہیں ہے اور انگوٹھیاں بھی سونے کے لاکٹ پہنے ہوئے ریشمی لباس سے جو ہے آقا کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میرے آقا کی نعت جو ہے پڑھنی ہے تو وہ کیا ہے؟ محبت کے ساتھ آپ درود پڑھیں، آقا کی سیرت پڑھیں، آقا کی صورت پڑھیں، آقا کے معجزات پڑھیں، آپ میں تزکیہ نفس پیدا ہوگا اور آپ کی زبان جو ہے آپ کو وہ توکل اور بھروسہ دے دے گی۔ آپ اپنے زبان کے روزے دار بن گئے تو آپ کی زبان سچائی کے اوپر امین ہو جائے گی، گواہ ہو جائے گی۔ تیسری چیز ہے کان کی حفاظت۔ نامحرم عورتوں کی آواز کا سننا، گانوں کا سننا، ریڈیو پر یا ٹی وی پر کسی قسم کی بھی غیر عورت کی آواز کا سننا بغیر شرعی حاجت کے، جیسے علماء فقہاء مسائل سنتے ہیں یا ڈاکٹر جو ہے مریض کے مسائل سنتا ہے، اس کے علاوہ شرعی عذر کے علاوہ جو بھی غیر محرم کی بات کو سنتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی خطرناک اور اس کو نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ اور دیگر اعضاء کی حفاظت کیا ہے؟ دیگر اعضاء میں ہاتھ اور پاؤں آتے ہیں، اور شکم سحری کی حفاظت۔ افطار کے وقت، سحری کے وقت اتنا زیادہ کھا لینا کہ پھر اس کے روزے پہ مسائل آتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے اس وقت کے اندر جو اللہ کی ذات چاہتی ہے اور سائنس بھی آج بتا رہی ہے کہ اس انسان کے معدے کو آرام کی ضرورت ہے کہ یہ آرام کرے تاکہ پورے اگلے سال کے لیے اسے تقویت مل جائے اور اسے طاقت مل جائے آپ کے سٹمک کو، تو اللہ نے ہمیں روکا ہے بے جا کھانے سے۔ ویسے بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن رمضان میں جائز طریقے سے افطاری کی جائے اور سحری بھی جائز طریقے سے کی جائے، انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ بہترین گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی اس مہینہ میں توفیق دے اور ہم اپنی پوری زندگی میں تلاوت قرآن کرتے رہیں۔ روزہ کی فضیلت و برکات ہمیں عطا فرمائے۔